بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، آج ہمارا اصطلاحات علوم و فنون کورس کا 6واں سبق ہے اور آج ہم پڑھیں گے علم اصول فقہ کی اصطلاحات۔ علم اصول فقہ کی اصطلاحات، اس علم کا ایک دوسرا نام بھی ہے علم الدرایہ۔ اصول فقہ کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیں، اصول فقہ ایسے قواعد کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے فقہ تک پہنچنا ممکن ہو، یعنی جن قواعد کے ذریعے فقہ کا علم ہوتا ہو ان قواعد کے جاننے کا نام اصول فقہ ہے۔ اصول فقہ کا موضوع دلائل شرعیہ کے متعلق اس طریقے سے بحث کرنا کہ کیسے ان سے احکام شرعیہ کو نکالنا اور ثابت کرنا ہے۔ اور بعض اہل اصول فرماتے ہیں کہ اصول فقہ کا موضوع دلائل و احکام کا مجموعہ ہے۔ اصول فقہ کی غرض و غایت دیکھیں، احکام شرعیہ فرعیہ کو دلائل اربع سے نکالنے کا ملکہ حاصل ہونا اصول فقہ کی غرض و غایت ہے۔ اور دلائل اربع سے مراد کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجماع اور قیاس ہے۔ اصول فقہ کے مدون، دیکھیں فقہ کی تدوین کے وقت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے اصول فقہ کی بنیاد بھی قائم کر دی تھی، اس لیے اصول فقہ کے مدون بھی امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ اور آپ کے تلامذہ امام ابو یوسف علیہ رحمہ اور امام محمد علیہ رحمہ ہیں۔ اگرچہ بعد کے زمانوں میں علماء و فقہا نے اس پر مختصر اور مطول کتابیں لکھی ہیں اور اس فن کو بھی پائے تکمیل تک پہنچایا ہے۔ ان کتابوں میں اصول شاشی ہے، نور الانوار ہے، حسامی ہے، توضیح طلبی اور بھی جیسی عظیم کتابیں ہیں جو آج کل مدارس دینیہ کے نصاب میں بھی شامل ہیں۔ دیکھیں، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے حکم۔ حکم کسے کہتے ہیں؟ حکم ہوا خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المتکلفین اقتضاء او تخییرا او وضعا۔ اللہ تعالیٰ کا وہ خطاب جو مکلف بندوں کے افعال سے متعلق ہو، اس میں خواہ مطالبہ پایا جائے یا اختیار پایا جائے یا سبب شرط معنی وغیرہ بیان کیے گئے ہوں، اس کو حکم کہتے ہیں۔ ایک ہے خطاب، خطاب سے مراد اللہ، خطاب اللہ سے مراد بلا واسطہ کلام الہی قرآن مجید اور بالواسطہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اقتضاء ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اقتضاء کا مطلب ہے طلب کرنا، اس میں کسی کام کو کرنے یا چھوڑنے کا مطالبہ کیا جائے، خواہ یہ مطالبہ کسی چیز کو لازم کرنے یا ترجیح دینے کا متقاضی ہو۔ جی، ایک اصطلاح ہے تخییر۔ تخییر کہتے ہیں کسی کام کے کرنے یا چھوڑنے کو برابر بتایا گیا ہو، ایک کو دوسرے پر اس میں ترجیح نہ دی گئی ہو، آدمی کو اس کے کرنے اور چھوڑنے کی پوری آزادی ہو، جیسا کہ قرآن مجید میں سورۃ مائدہ کے اندر آتا ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم حلال ہو جاؤ تو شکار کرو، یعنی یہاں دونوں اختیار دیے گئے ہیں۔ ایک اصطلاح ہے وضع۔ وضع سے مراد یہ ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کے لیے شرط، سبب اور معنی ہو۔ شرط کسے کہتے ہیں؟ شارع نے کسی حکم کے ہونے کا انحصار کسی دوسرے حکم کے ہونے اور موجود ہونے پر لگایا ہو، اگر وہ نہ ہو تو دوسرا حکم نہ پایا جائے، یعنی شرط نہیں تو مشروط بھی نہیں پائی جائے گی۔ جیسے کہ اس کی مثال آتی ہے الوضوء شرط لوجود الصلاۃ الشرعیہ، کہ وضو شرعی یہ نماز کے لیے شرط ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسری مثال ہے وحضور الشاہدین فی عقد النکاح شرط لوجودہ الشرعی، یعنی عقد نکاح کی درستگی کے لیے گواہوں کی موجودگی شرط ہے۔
شرط اور رکن یہ دو لفظ ہیں. ایک قول کے مطابق شرط اور رکن یہ دونوں مترادف ہیں. دوسرے قول کے مطابق شرط کسی چیز کی حقیقت اور ماہیت سے خارج ہوتی ہے، جبکہ رکن چیز کی حقیقت اور ماہیت کے اندر شمار ہوتی ہے اور اس کا حصہ شمار ہوتی ہے. جیسے شرط کی مثال ہے الوضوء شرط لصحت الصلاۃ، کہ وضو نماز کے لیے شرط ہے. رکن الرکوع رکن فی الصلاۃ، کہ رکوع نماز کا رکن ہے. آگے ہے شرط اور سبب. یہ دو لفظ ایک قول کے مطابق شرط اور سبب دونوں مترادف ہیں. دوسرے قول میں شرط کا وجود مسبب کے وجود کو مستلزم ہے جب کوئی مانع نہ ہو، جبکہ شرط کے وجود کے لیے مشروط فی کا وجود لازم نہیں ہے. شرط سبب جس کے ساتھ سبب مکمل ہو لیکن اس میں سببیت کے معنی پائے جانے کے بعد شرع کا حکم صادر ہوگا. مثلا قتل کے لیے عمد اور زیادتی شرط ہے اور قتل سبب ہے، اور قاتل سے وجوب ہوگا قصاص کا. ایک اصطلاح ہے شرط شرعی، یعنی وہ شرط جو شارع نے لگائی ہو. مثلا تفویض مال کے لیے نابالغ کے لیے سن شعور کی شرط ہے، یعنی نابالغ کو اس کا مال سپرد کرنے کے لیے کم از کم وہ شعور جانتا ہو، اس عمر تک پہنچے، پھر اس کے بعد اس کا مال اس کو سپرد کیا جائے گا. سبب کی لغوی تعریف دیکھیں جس کے ذریعے سے انسان اپنے مقصد تک پہنچے. سبب کی اصطلاحی تعریف ہر وہ چیز جس کے وجود کو شارع نے حکم کے وجود کی علامت مقرر کیا ہو اور اس کے عدم کو حکم کے عدم کی علامت مقرر کیا ہو. سبب کی مثال کالزنا لوجود الحد، وجوب حد کے لیے زنا سبب ہے. دیکھیں سبب با اعتبار فعل، جس حکم میں سبب مکلف کا نہ فعل ہو اور نہ اس کی قدرت میں ہو، اس کے باوجود جب سبب پایا جائے گا تو حکم بھی پایا جائے گا، کیونکہ شارع نے حکم کے عدم و وجود کو سبب کے ساتھ مربوط کیا ہے. مثال کے طور پر زوال کے بعد سورج کا ڈھلنا وجوب نماز کا سبب ہے. رمضان کا مہینہ روزے کے وجوب کا سبب ہے. سبب باعتبار عدم فعل، یہ وہ سبب ہے جو مکلف کا فعل ہو اور اس کی قدرت میں بھی داخل ہو. مثلا سفر روزہ چھوڑنے کا سبب ہے. قتل عمد وجوب قصاص کا سبب ہے. آگے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے مانع. مانع کی تعریف وہ چیز جس کے پائے جانے کی وجہ سے کسی حکم کا وجود یا سبب باطل ہو جائے، جیسا کہ حیض مانع صلاۃ ہے. مانع الحکم یعنی حکم کے لیے مانع، وہ چیز وجود حکم کے لیے مانع ہو. مثلا اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو قصاص میں اسے قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہاں ابوت یعنی باپ ہونا مانع ہے، یہاں صرف دیت دی جائے گی. آگے ہے مانع السبب، یعنی سبب کے لیے مانع، وہ چیز جو سبب کے عمل کو باطل کر دے اور سبب سے مسبب کا جو تقاضا پورا ہوتا ہے اس کے درمیان یہ حائل ہو. مثال کے طور پر وارث کا اپنے اس رشتہ دار کو قتل کرنا جس کی میراث میں وہ حصے دار ہے، یہ قتل سبب یعنی قرابت کے لیے مانع ہے. نمبر 2، زکوٰۃ کی ادائیگی میں کسی چیز کا حائل ہونا جو نصاب کو کم کر دے، نصاب وجوب زکوٰۃ کے لیے سبب ہے. جب نصاب نہ ہوگا تو زکوٰۃ کی ادائیگی ساقط ہو جائے گی. ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے واجب کی. دیکھیں واجب جمہور کے نزدیک، بعض احباب کے ہاں واجب اور فرض دونوں ایک چیز ہے، لیکن احناف کے ہاں ان دونوں میں فرق ہے. یعنی اگر کوئی فعل دلیل ظنی سے ثابت ہو جیسے خبر احاد
تو وہ واجب ہے، اور اگر کوئی دلیل قطعی سے ثابت ہو جیسے نصوص قرآنی تو وہ فرض ہے۔ دیکھیے ذرا، واجب کی پھر کئی قسمیں، واجب کی بلحاظ وقت ادا کے، واجب مطلق اور واجب مقید۔ شارع کوئی وقت معین کیے بغیر کسی کام کے کرنے کا حکم کرنے کا مطالبہ کرے، یہ واجب مطلق ہے، یعنی اس کو ہم فرض مطلق کہہ سکتے ہیں۔ فرض مطلق کہ جس کے کرنے کا شارع نے بغیر کسی وقت معین کے مطالبہ کیا ہو، جیسے رمضان کے روزوں کی قضا ہے، قسم توڑنے کا کفارہ ہے، اور فرض مقید وہ ہے کہ جس کے کسی وقت کے ساتھ معین کر کے اس کے کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہو، جیسے 5 نمازوں کی ادائیگی وقت کے آنے کے ساتھ، رمضان کے روزوں کی ادائیگی وقت کے آنے کے ساتھ ہے۔ اور اسی کے ساتھ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے قضا۔ قضا کسے کہتے ہیں؟ قضا اگر مکلف نے وقت گزرنے کے بعد اس کو ادا کیا، اس فرض کو ادا کیا تو وہ قضا ہوگی۔ قضا فرض کی اور واجب کی ان دو کی ہوتی ہے، باقی نفل اور مستحب اور مندوب کی قضا نہیں ہوتی۔ ایک اصطلاح ہوتی ہے حرام کی۔ دیکھیں لغتاً یہ حرمہ سے ماخوذ ہے، یعنی وہ اشیاء جو حلال نہیں ہے۔ اصطلاح جمہور کے ہاں یہ ہے کہ احناف اور جمہور کے ہاں کہ حرام کا اطلاق ان ممنوع امور پر ہوتا ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہیں، جو دلیل ظنی سے ثابت ہیں، اس کو مکروہ تحریمی کہیں گے۔ دیکھیں جو دلیل قطعی سے ثابت ہیں وہ حرام ہے، اور جو دلیل ظنی سے ثابت ہیں وہ مکروہ تحریمی ہے۔ جیسے حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں حرام ہیں، یہ دلیل قطعی سے ثابت ہے تو لہذا یہ حرام میں ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے مکروہ تنزیہ۔ شارع مکلف سے کسی فعل کے چھوڑنے کا مطالبہ کرے لیکن وہ مطالبہ حتمی اور لازمی نہ ہو۔ مباح کہتے ہیں شارع نے کسی فعل کے کرنے اور نہ کرنے میں اختیار دیا ہو، اور کرنے اور نہ کرنے پر مدح اور ذم بھی نہ ہو، تو یہ مباح ہے، یعنی جس کے کرنے پر کوئی ثواب نہ ہو اور جس کے نہ کرنے پر کوئی گناہ نہ ہو، یہ مباح ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عزیمت۔ عزیمت یہ عزم سے مشتق ہے جس کے معنی ہے پختہ ارادہ اور قصد، اور اصطلاحی تعریف اس کی یہ ہے کہ شارع ایک فعل کو کرنے کا مطالبہ کرے یا عمومی طور پر اس کی اجازت دے۔ اور بعض نے اس کی تعریف یہ کی ہے کہ جو احکام میں وہ حکم جو احکام میں اصلی اور مستقل ہو اور عارضی احکام سے اس کا تعلق نہ ہو اس کو عزیمت کہتے ہیں۔ ایک ہے رخصت۔ رخصت یہ سہولت اور آسانی کو کہتے ہیں۔ اصطلاح میں اس کی تعریف یہ ہے کہ ضرورت کے وقت مکلفین کی تخفیف و آسانی کے لیے اور ان کی تنگی کو دور کرنے کے لیے شارع ایک فعل کی اجازت دے، یعنی کسی عذر و مجبوری کی بنا پر جس کام کی اجازت دی جائے اس کو رخصت کہتے ہیں۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے صیحت۔ مکلفین کے افعال جب اپنے پورے ارکان و شرائط کے ساتھ واقع ہوتے ہیں تو شارع ان کے صحیح ہونے کا حکم لگا دیتا ہے، تو اس کا معنی یہ صحیح ہے۔ صحیح ہونے کے وقت اس کا معنی یہ ہوگا کہ ان پر شرعی نتائج مرتب ہوں۔ اور بطلان کہتے ہیں اگر مکلفین کے افعال اپنے پورے ارکان و شرائط کے ساتھ واقع نہیں ہوتے تو شارع ان کی عدم صحت یعنی باطل ہونے کا حکم لگا دیتا ہے، تو اس کو بطلان کہتے ہیں۔ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے سنت۔ سنت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کہتے ہیں۔ سنت قولی جناب رسول اللہ علیہ وسلم کے اقوال، سنت فعلی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال جو جناب رسول اللہ علیہ وسلم نے خود کیے ہوں۔ ایک سنت تقریری ہے۔ سنت تقریری کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا یا کوئی بات کہی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی
یہ سنت تقریری ہے۔ اجماع لغتاً عزم اور کسی چیز کے بارے پختہ ارادہ کرنے کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں اجماع سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی خاص دور میں امت اسلامیہ کے تمام مجتہدین کا کتاب و سنت سے مستنبط کسی شرعی حکم پر متفق ہو جانا اجماع کہلاتا ہے۔ اجماع امت کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی خاص دور میں پوری امت اسلامیہ کا کسی خاص شرعی حکم پر متفق ہو جانا۔ اور ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے مجتہد کی۔ مجتہد کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، مجتہدین سے مراد اہل حل و عقد اور اہل رائے اور اجتہاد اور یا علماء امت ہیں۔ امور شرعیہ کو نہ جاننے والے مجتہد نہیں ہو سکتے، اس لیے مجتہد وہ ہیں جو ادلہ تفصیلیہ سے احکام شرعیہ کا استنباط کا صحیح معنی ملقا رکھتے ہیں۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قیاس۔ لغتاً قیاس کا معنی ہے ناپنا، اندازہ کرنا، کسی چیز کو کسی چیز کے برابر ٹھہرانا۔ اصطلاحاً ایسے واقعے کو جس کے بارے میں قرآن یا سنت میں کوئی حکم موجود نہ ہو، کسی دوسرے واقعے کے ساتھ جس کے بارے میں قرآن مجید یا سنت میں حکم موجود ہے، دونوں واقعوں کے حکم کی علت یکساں ہو، برابر ہونے کی وجہ سے ان کو حکم ملانا، اس چیز کو قیاس کہتے ہیں۔ اور آگے ہے اصل کسے کہتے ہیں؟ اصل کو مقیس علیہ بھی کہتے ہیں، یعنی کسی مسئلے کے بارے میں کوئی حکم جس نص سے ثابت ہو اس نص کو اصل کہتے ہیں۔ فرع کو بھی مقیس کہتے ہیں، یعنی یہ وہ مسئلہ یا واقعہ ہے جس کے بارے میں نص سے کوئی حکم ثابت نہیں ہے، قیاس کے طریقہ کار پر عمل کر کے اصل میں موجود حکم کا اس پر اطلاق کیا جائے، یہ فرع ہے۔ علت کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ وصف ہے جو اصل میں موجود ہو، اس کی وجہ سے اس میں حکم لگایا گیا ہو۔ یہی وصف اور غرض اگر فرع میں پایا جائے تو اسے اصل کے مساوی سمجھا جائے گا، اس پر بھی اسی حکم کا اطلاق ہوگا جو اصل میں موجود ہے۔ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے استحسان۔ استحسان کا لغوی معنی ہے کسی چیز کو چاہنا یا اچھا سمجھنا، اگرچہ دوسروں کو وہ اچھی نہ بھی لگے۔ استحسان کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ قیاس جس چیز کا تقاضا کرتا ہو اسے چھوڑ کر اس سے قوی تر قیاس پر عمل کرنے کا نام استحسان ہے۔ یعنی کسی قوی تر دلیل کی بنا پر کسی قیاس کو خاص کرنا بھی استحسان کہلاتا ہے۔ بعض نے اس کی تعریف کی ہے کہ کسی مسئلے میں کسی خاص شرعی دلیل کی بنا پر ایک حکم کا اطلاق کرنا اور کسی جگہ اس جیسے مسئلے میں اس کا حکم اس حکم کو چھوڑ دینا، یہ بھی استحسان کہلاتا ہے۔ اور بعض نے اس کی تعریف کی ہے کہ قیاس جلی کو چھوڑ کر قیاس خفی پر عمل کرنا بھی استحسان کہلاتا ہے۔ ایک مصالح۔ مصالح کسے کہتے ہیں؟ مصالح کا مصلحت سے ہے، جس کا معنی ہے نفع دینا، خرابی اور نقصان کو دور کرنا۔ اور اسی طرح ایک ذرائع، سد ذرائع بعض کہتے ہیں۔ ذرائع لغتاً یہ ذریعہ کی جمع ہے، جس کا معنی وسیلہ، واسطہ ہے، کسی چیز تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ اور اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ ذرائع سے مراد ایسے وسائل جو انسان کو مفاسد کی طرف لے جاتے ہیں۔ جب یوں کہا جائے کہ یہ چیز سد الذرائع کے باب سے تعلق رکھتی ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ اس میں ان وسائل سے روکا گیا جو مفاسد کی طرف انسان کو لے جاتے ہیں۔ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے عرف۔ عرف سے مراد قول یا فعل جو کسی ایک معاشرے یا تمام معاشروں کے تمام لوگوں میں رواج پایا جائے جس کا، اور وہ اس کے مطابق چل رہے ہوں۔ اس کے اور عادت کے درمیان فرق یہ ہے، دیکھیں عرف اور عادت کے درمیان فرق یہ ہے کہ عادت کسی ایک شخص کی ہوتی ہے جس میں کسی دوسرے لوگوں کو اس میں شامل کبھی ہوتے ہیں اور کبھی نہیں ہوتے، لیکن عرف میں تمام لوگ اس میں کیا ہوتے ہیں؟ شامل ہوتے ہیں۔ ایک عرف قولی ہے، عرف قولی جو الفاظ عام لوگوں کے جانے پہچانے ہوں، مثلا گوشت سے مچھلی کے علاوہ باقی گوشت مراد لیا جاتا ہے حلال جانور کا، یہ عرف ہے۔
اور عرف عملی عام لوگوں کے اعمال جو ہیں، جیسے مہمان کے سامنے کھانا کھانے کی اجازت ہے، مہمان کھانا کھا رہا ہو تو اس کے ساتھ ہم مل کے کھانا کھا سکتے ہیں. تو اسی طرح ایک عرف خاص ہے، ایک عرف عام ہے. یہ ساری عرف کی تعریفیں ہیں. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے خاص کا. خاص منفرد، اکیلا، تنہا ہے، لیکن اس کی اصطلاحی تعریف یہ کہ ہر وہ لفظ جو انفرادی اعتبار سے صرف ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو وہ خاص کہلاتا ہے. اور اسی طرح ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مطلق. مطلق وہ لفظ ہے جو ایسی چیز کو بتائے جو اپنی جنس میں عام ہو. دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیں اس کو کہ مطلق وہ لفظ ہے جو ایک فرد یا کئی غیر معین افراد کو بغیر کسی لفظی قید کے بتائے، جیسے رجل سے رجال ہے. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے امر. امر کا معنی امر دو معنوں کے لیے آتا ہے، بلکہ امر کئی معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. امر وجوب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور استحباب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اباحت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. امر تحدید کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے اعملوا ما شئتم سورۃ حامیم سجدہ کے اندر آتا ہے. اور اسی طرح امر ہدایت یا رہنمائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ. اور تعدیب کے لیے، ادب سکھانے کے لیے بھی امر استعمال ہوتا ہے، جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے یا بنی بسم اللہ وقل بیمینک وقل مما یلیک، کہ اے بیٹے بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ. اسی طرح امر مختلف معنوں کے لیے، دعا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اکرام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، احانت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اکراہت حکارت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. امر کئی معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے ادا. ادا کہتے ہیں عین واجب کو اس کے مستحق کے حوالے کرنا ادا کہلاتا ہے. ایک ادائے کامل ہے. ادائے کامل وہ ہے جو مامور بھی کو بعینی تمام حقوق کے ساتھ ادا کرے. اور ادائے قاصر عین واجب کو مستحق کے حوالے اس صورت میں کرنا کہ اس کی صفت میں نقصان ہو. ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے قضا کی، یعنی مثل واجب کو اس کے مستحق کے حوالے کرنا قضا ہے. مثل واجب کو، عین واجب کو نہیں، مثل واجب کو اس کے مستحق کے حوالے کرنا یہ قضا ہے. پھر قضا کی دو قسمیں ہیں، قضاء کامل اور قضاء قاصر. قضاء کامل ایسی چیز کا مستحق کو سونپنا جو صورتاً اور مانن واجب کی مثل ہو. اور قضاء قاصر یعنی قضاء قاصر وہ ہے جو واجب کی صورت کے اعتبار سے مثل نہ ہو لیکن معنی کے اعتبار سے ایک مثل ہو. مثلا ایک آدمی نے بکری غصب کی، پھر وہ ہلاک ہوگی تو قیمت کا ضامن ہوگا. یہ قیمت معنی کے اعتبار سے بکری کی مثل ہے تو صورت کے اعتبار سے یہ اس کی مثل نہیں، لہذا یہ قضاء قاصر ہے. ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے عام کی. عام لغت میں اس چیز یا فرد کو کہتے ہیں جو اسی قسم کے متعدد چیزوں اور افراد پر مشتمل ہو. اصطلاح میں عام ایسا لفظ ہے جو اپنی وضع واحد سے ایک بار تعداد معین کیے بغیر اس کے مناسب ان تمام چیزوں یا تعداد کو بتلائے جن پر وہ مشتمل ہو. عام کی عام لفظی ہے اور ایک عام مانوی ہے. عام لفظی جیسے مسلمون، مشرکون، عام مانوی جیسے من اور ما، یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مشترک. مشترک وہ لفظ ہے جو ایسے دو یا دو سے زیادہ معنوں کے لیے وضع کیا گیا ہو جن کی حقیقتیں مختلف ہوں، جیسے جاریہ، لونڈی، اور کشتی میں جو مشترک، کشتی کے اندر جو مشترک ہوں، جیسے مشتری ہے، عقد بیع کو قبول کرنے والا، اور آسمان کے ستارے کو بھی کہتے ہیں مشتری. اور اسی طرح ایک لفظ ہے معول. معول جب غالب رائے کے ساتھ مشترک کے کسی معنی کو ترجیح حاصل ہو جائے تو اس کو معول کہتے ہیں. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے حقیقت اور مجاز. دیکھیں حقیقت اور مجاز، جو لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو وہ اسی میں استعمال ہو، یہ حقیقت ہے. مجاز کسے کہتے ہیں؟ جو لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو وہ اس کے علاوہ کسی دوسرے معنی میں مستعمل ہو، یہ مجاز کہلاتا ہے.
جیسے لفظ اسد شیر حقیقت میں جنگلی درندے کے لیے وضع کیا گیا، تو بسا اوقات بہادر آدمی کے لیے بھی بولا جاتا ہے، تو یہ بہادر آدمی کے لیے جو بولا جاتا ہے یہ مجازن ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سری، سری وہ لفظ ہے جس کی مراد ظاہر ہو، بعض نے کہا کہ جس کی مراد کسی خاص معنی میں کثرت استعمال کے سبب ظاہر ہو، خواہ وہ حقیقی ہو یا مجازی ہو۔ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کنایا، کنایا یہ وہ لفظ ہے کہ جس کا معنی پوشیدہ ہو۔ کنایا کی بعض نے تعریف کی کہ جس کی مراد پوشیدہ ہو، جب اس لفظ کو بولا جائے تو ذہن اس کی طرف فوراً منتقل نہ ہو، یعنی اس کی طرف اس کو ظاہر کرنے کی، اس کا معنی بتانے کی ضرورت پڑے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے زہر، ہر اس اسم کا نام ہے جس کی مراد سامع کے لیے محض سننے سے کسی تعامل کیے بغیر ظاہر ہو، اس کو زہر کہتے ہیں۔ نص کسے کہتے ہیں؟ نص سے مراد ہے جس کے لیے کلام کو چلایا گیا ہو، اور بعد نے اس کی تعریف کی نص وہ لفظ ہے جو اپنے معنی کی دلالت میں زہر سے زیادہ واضح ہو، اور اس کا زیادہ ہونا واضح ہونا اس سبب سے ہو کہ یہ کلام اسی مقصد کے لیے وارد ہوئی ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے محکم، محکم کہتے ہیں جس میں مفسر سے زیادہ قوت ہوتی ہو۔ اس سے پہلے دیکھ لیں کہ مفسر کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں مفسر وہ لفظ ہے جس کے معنی نص کے مقابلہ میں اس طرح واضح ہو کہ اگر وہ عام ہو تو اس میں تخصیص کا کوئی احتمال نہ ہو، اگر وہ خاص ہو تو اس میں تعویل کا احتمال نہ ہو۔ محکم وہ ہے کہ جس میں مفسر سے زیادہ قوت ہوتی ہے، اس طرح اس کا مخالف بالکل جائز نہیں ہوتا۔ بعض نے محکم کی تعریف کی کہ جس کی دلالت اپنے معنی پر مفسر کی دلالت سے زیادہ قوت کے ساتھ ظاہر ہو اور تعویل اور نسخ کو قبول نہ کرے، یہ محکم ہے۔ خفی ہے ایک لفظ، خفی کسے کہتے ہیں؟ خفی وہ ہے کہ جس کی مراد چھپی ہوئی ہو، کسی عارضہ کی وجہ سے، صیغہ کی وجہ سے نہیں۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، تو یہ آیت چور کے حق میں تو ظاہر ہے، مگر جیب کترے اور کفن چور وغیرہ ان کے حق میں یہ مخفی ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مجمل، مجمل کے معنی ہے مبہم کے۔ مبہم ایسا لفظ ہے کہ جس کی مراد مخفی ہو، جب تک متکلم اس کی وضاحت نہ کرے اس کا علم نہ ہو سکے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے متشابہ، متشابہ میں خفائے مجمل سے، اس میں متشابہ میں خفا مجمل سے زیادہ ہوتا ہے۔ بعض نے اس کی تعریف یہ کی ہے کہ وہ لفظ جس کا مطلب اتنا خفی ہو کہ لفظ اس کے مطلب پر دلالت کرے، نہ اس کے ادراک کا کوئی راستہ ہو اور نہ ہی کوئی قرینہ ایسا ہو کہ جو اس کے اخفاء کو زائل کرے، حتیٰ کہ شارع بھی اس کے متعلق خاموش رہے، اس کو متشابہ کہتے ہیں۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عبارت النص، عبارت النص وہ حکم، عبارت النص لفظ کی اپنے معنی پر اس دلالت کو کہتے ہیں جس سے اس کا مفہوم خود لفظ کے ذریعے سے فوری طور پر سمجھ آ جائے، یعنی جس کے لیے کلام چلایا گیا اور اس کا قصد کیا گیا وہ عبارت النص ہے۔ اس کی مثال اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اشارۃ النص، اشارۃ النص سے مراد لفظ کی اپنی ان معنی پر دلالت ہے جو اس کلام کے لانے سے مقصود اصل ہیں، نہ طبعی، وہ ان معنی کے لیے جن کے لیے وہ کلام چلایا گیا ہے لازم ہے۔ یعنی دیکھیں بعض نے اشارت النص سے کی تعریف یہ کی کہ اشارت النص سے ثابت ہونے والا حکم نظم نسق سے ہی ثابت ہوتا ہے، مقدر عبارت کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، لیکن من کل الوجوہ زہر نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کے لیے عبارت کو چلایا گیا ہوتا ہے۔ ایک لفظ ہے دلالت النص، دلالت النص کا لفظ اپنے معنی پر ایسی دلالت کو کہتے ہیں جو یہ بتائے کہ اس نص میں جو حکم مذکور ہے اس کا اطلاق کسی دوسرے واقعے پر بھی ہوتا ہے جو اس میں مذکور نہیں ہے، لیکن آیت میں مذکور حکم کی علت میں شریک ہے اور یہ علت اس نص کے لغوی معنی جاننے سے سمجھ میں آتی ہو۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اقتضاء النص، اقتضاء کا معنی ہے طلب کرنے کا۔ اقتضاء النص کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں کلام کی اپنے محذوف لفظ پر دلالت کو اقتضاء النص کہتے ہیں جس پر اسی کلام کی صداقت، صحت اور درستگی موقوف ہو۔
ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مفہوم. مفہوم کسے کہتے ہیں؟ مفہوم فہم سے ہے، جس کا معنی ہے سمجھنا، اور جو لفظ سے سمجھا جائے یہ مفہوم کہلاتا ہے. نسخ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، نسخ کسی حکم شرعی کو مابعد آنے والے حکم شرعی کی بنا پر ختم کرنا، یہ نسخ کہلاتا ہے. دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.